Sadai Muharram. This program is sponsored by Kaji Fida Hussain Foundation, Sari Amma Foundation, Raja Sikandar, social or political activist, Mohammad Mahmood, social or political activist, Sameer Alam, social and political activist, JK Cable, Cosmos Electric and Decorators, Shamim Akhtar, political and social activist, Juana Fashion, Nadeem Collection, الحمدللہ الذی لیس فی الوجود الاحد والقادر القدیر الحکیم والصلاة علی رسولہ الذی لیس فی الشہود الاحد نور القلوب وعلی جمیع الخلق وکافۃ الانام رؤوف رحیم وعلی صحابہ الذین احمدوا نار الکفر والطغیان وهم مختلفون باخلاق کریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا علی یا حسین حق حسین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم وبلغناہ رسولہ الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود پاک پڑھیے رسول و آل رسول پر صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ یا محمد و آل محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حق کی بنائے لا الہ است حسین گر حسین نہ ہوتے تو ختم اسلام تھا گر حسین نہ ہوتے تو ختم اسلام تھا بڑی دیر سے ٹھہری تھی کشتی اس ناخدا کے لیے جھکا کے سجدے میں سر کو اپنے حقیقتوں کی چرائی آندھی جھکا کے سجدے میں سر کو اپنے حقیقتوں کی چرائی آندھی چراغ باطل جو جل رہے تھے حسین ان کو بجھا کے مانے حسین ان کو بجھا کے مانے حسین ان کو بجھا کے مانے ممکن ہی نہیں مٹانا نام حسین کا ممکن ہی نہیں نام مٹانا حسین کا سارا جہاں تو ہے دیوانہ حسین کا تخت یزید تو تھا چند روز کا تا حشر رہے گا زمانہ حسین کا درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج 7ویں محرم ہے، آج ہی کے دن امام حسین اپنے نورانی کاروان کو لے کر میدان کربلا میں تشریف فرما ہوئے۔ امام حسین کون ہیں؟ امام حسین وہی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ امام حسین کون؟ وہی امام حسین کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں حالت سجدہ میں ہوں اور امام حسین پشت نبوت پر جا کر بیٹھ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طول کر دیں کہ اگر میں سجدے سے سر اٹھاتا ہوں تو امام حسین ہماری پشت سے گر جائیں گے، انہیں چوٹ آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی میں اپنے پشت نبوت سے حسین کا گرنا گوارا نہیں کر رہے ہیں اور سجدے کو حسین کے لیے طول کر دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر جب میدان کربلا میں
ذوالجناح کی پشت امام حسین گرے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا درد ہوا ہوگا کہ میرا وہی حسین ہے جس کے لیے میں نے سجدے دور کر دیا تھا، اور یہی حسین ہیں جب ایک بار جمعے کے دن اپنے بھائی حسن کی انگلیاں پکڑ کے اور مسجد نبوی میں جمعے کو داخل ہوتے ہیں اور نمازیوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، پیر لڑکھڑا جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور جب آپس میں دونوں بھائی لڑکھڑاتے ہیں جیسے ہی گرنا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ چھوڑ دیا اور امام حسن و حسین کو اپنے آغوش میں اٹھا لیا۔ جب بتاؤ جو مسجد نبوی میں آپ امام حسن و حسین کو گرنا گوارا نہیں کر سکتے ہیں، خطبہ جمعہ چھوڑ دے رہے ہیں، وہ حسین جب میدان کرب و بلا میں ذوالجناح سے گرے ہوں گے، اللہ اکبر! جب ظالم و جبار یزیدیوں نے تیروں کی بارش کی ہوگی، امام حسین کی اس شہادت پر اور امام حسین کے اس گرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اللہ اکبر! وہی تو امام حسین ہیں جن کے رخسار پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، کبھی سونگھا کرتے تھے، اللہ اکبر! وہ حسین ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن پاک میں اس وقت لیا کہ ایک طرف زانے پر امام حسن ہیں، دوسرے زانے پہ امام حسین ہیں، ایک چادر تطہیر ہے، ایک چادر مبارک میں مولا کائنات بھی ہیں، فاطمۃ الزہرا بھی ہیں، اللہ اکبر! اللہ اکبر! اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، یہ دیکھو اس چادر میں 5 تن ہیں، یہی وہ پاک پنجتن ہیں جن کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ حق کے تبلیغ کے بدلے میں اس کی اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، فقط اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اس کا اعلان کیا تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ اہل بیت ہیں کون؟ آپ نے فرمایا علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اور ان کی اولادیں ہیں جو میری اہل بیت ہیں۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا، کیونکہ میری اہل بیت جو ہیں مثل کشتی نوح کے ہیں، جو لوگ کشتی نوح کے سوار تھے ان کی نجات ہوئی، اور جو لوگ کشتی نوح سے دور تھے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اس لیے آج اگر ہم دنیا کی اور آخرت کی اپنی کامیابی چاہتے ہیں، ہم دنیا میں فلاح چاہتے ہیں، دنیا میں سکون چاہتے ہیں، دنیا میں اپنی نماز روزہ عبادتوں کو بارگاہ الہی میں مقبولیت چاہتے ہیں، تو ہم کو اہل بیت و اطہار سے بے پناہ محبت کرنی ہوگی، اور اس اہل بیت و اطہار میں امام حسین علیہ السلام کی وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم کارنامہ ہے جب 61 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائے ہوئے اس گلشن اسلام کے پودوں کو مرجھانے کے لیے اور اسلام پر یزیدی الغار نے، یزیدی آمریت نے، تناشاہی حکومت نے انسانیت کا گلا گھونٹ کر اور آمریت کا قبضہ کر کے، شریعت مطہرہ کی پامالی کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کی پامالی کر کے جب ظلم و جبر اختیار کیا تو امام حسین نے اعلان حق کیا کہ کل چال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا حسین کی شکل میں، باطل مٹ کے رہے گا، کیونکہ باطل کو مٹنا ہے، حق کو غالب ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کرب و بلا میں 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہ کر جو عظیم قربانی دیا ہے، جو تسلیم و رضا کے مقام پر کہ اللہ اکبر، امام حسین نے لب نہیں ہلائی۔ آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان پر بھی جب مصائب آئے تھے، جب اللہ رب العزت نے ان کو بھی مبتلا غم کیا یا انبیاء کا امتحان لیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے رب قدیر سے التجائے کی ہیں، لیکن میدان کرب و بلا میں امام حسین تسلیم و رضا کا پیکر بن کر خاموش، آپ صبر و تحمل کے ساتھ کھڑے رہے، آپ تسلیم و رضا پر اف تک نہیں کیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر آپ نے عظیم قربانی دیا ہے کہ میدان کرب و بلا میں آپ نے اپنے گود کے ننھے پالے اصغر کی
معصوم خون سے بھی اسلام کو آپ نے سرد و شاداب کیا ہے، اور امام حسین کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو صبح قیامت تک ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ امام حسین نے اپنی عظیم قربانی دے کر، اپنی آل اولاد کی قربانی دے کر اور مرتبہ شہادت پر فائز ہو کر آپ نے اسلام کو یزید کی آمریت کی چنگل سے آزاد کرا کر اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے۔ اور وہ پرچم جسے حضرت عباس امداد کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ پرچم حسینی کل بھی امام عباس کے ہاتھوں میں جو لہرایا تھا، وہ پرچم حسینی قیامت کی صبح ہر حسینی اپنی مقاموں پر، اپنی خانقاہوں میں، اپنی درگاہوں پر، اپنے امام باروں پہ لہرا کے ثابت کرتا ہے، یا حسین وہ آپ کا پرچم حق نہ کل جھکا تھا، نہ آج جھکا ہے، نہ صبح قیامت تک جھکے گا۔ ہم اس پرچم کو جھکنے نہیں دیں گے۔ ہم جب محرم آئے گا، جب 10ویں محرم آئے گی، ہم آپ کا پرچم لہراتے رہیں گے۔ آپ نے دین حق کو بچایا ہے۔ آپ تسلیم اللہ کے پیکر پر کھڑے ہو کر کبھی رب سے بھی آپ نے التجائی نہیں کی ہے۔ آپ نے ایک مقام کیا ہے کہ اللہ توجہ سے اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ کسی محبوب بندے کا ہی عمل ہو سکتا ہے، اور جو سب سے بڑا عظیم تسلیم اللہ کا مقام پر فائز ہونے والی کوئی اگر ذات ہے تو امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس لیے میں اپنی ساری بات کو ختم کرتے ہوئے کہ تعزیہ دراصل یادِ روز شبیر ہے، تعزیہ دراصل یادِ روز شبیر ہے، نہ بت ہے نہ کسی بت کی تصویر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Sadai Muharram. This program is sponsored by Taji Fida Hussain Foundation, Tari Ama Foundation, Raja Sikandar, social or political activist, Mohammad Mahmood, social or political activist, Sameer Alam, social and political activist, JK Cable, Cosmos Electric and Takerators, Shamim Akhtar, political and social activist, Juana Fashion, Nadeem Collection,